اس کو حدیث غار کہتے ہیں. وہ جو حدیث غار ہے نا بڑی عجیب حدیث ہے, بڑی مضمون لکھے گئے ہیں, بڑی باتیں ہوئی ہیں اس پر. وہ جو حدیث غار ہے, ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں سے غاروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون کتنے تاریخ غار میں اس وقت. خود ہمارے نفس کے غار میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنا بڑا وہ 3 آدمی پھنس گئے اس میں. جب 3 آدمی پھنس گئے نا تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آدمی زندہ ہو, ایک تو مر گیا نا کہ کسے ختم ہو گیا اس کا. اب زندہ آدمی پھنسا ہوا ہے, پریشان حال ہے, یا اللہ آپ کیا کریں. تینوں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, اور مشورے میں ایک بات طے ہوتی ہے, یار ایسا کریں اگر کسی کے پاس کوئی عمل ہے نا تو اس عمل کا وسیلہ پیش کرے. آج عمل کا وسیلہ پیش کرے. اللہ اکبر. 3 آدمیوں نے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا اور ساتھ ایک جملہ کہتے رہے. وہ کیا کہتے رہے؟ کہتے رہے یا اللہ اگر یہ میں نے تیری وجہ سے کیا ہے نا, آج مجھے غار سے نجات دے دے. یہ جملہ خاص ہے جان, ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھا کریں. میں یا اللہ میں تیری وجہ سے کیا ہے, تجھے پتہ ہے کیوں پھنسا ہوں ابھی, کیوں پریشان ہوں میں, یا اللہ تو رحم کر دے. اس نے ایک نے کہا, محسن سن لیو, ایک نے کہا یا اللہ میرا ایک عمل ہے, میں بکریاں چرایا کرتا تھا, دودھ دھو کے لاتا تھا, میرے بیوی بچے والدین میرے انتظار میں ہوتے تھے. ایک دن میں آیا تو دودھ لے کر, میرے والدین اس دودھ کے انتظار کرتے کرتے سو گئے. اب میں نے اپنی عادت کے مطابق یہ چیزیں والدین کو پہلے دیتا تھا. اب میں نے دیکھا ماں باپ دونوں سوئے ہوئے ہیں, تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کے سرانے کھڑا رہا. جگانا بے ادبی سمجھی, جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں کہ جب اپنی طبیعت سے اٹھیں گے دے دوں گا. دن بھر کا تھکا ہوا تھا بکریاں چرا کے. اب ساری رات میں ماں کے سرانے میں کھڑا رہا, ساری رات کھڑا رہا. جب ماں کی باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا, میں نے کہا یہ آپ پی لیں. میں کہا یا اللہ اگر وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا نا, اور کوئی وجہ نہیں تھی, اللہ اس غار سے نکال مجھے آج. تو ایک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے اس وجہ سے نجات دے. دوسرے نے کہا کہ اللہ میرا بھی ایک عمل ہے, میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میری چچا کی ایک بیٹی تھی, مجھے بڑا شوق تھا کہ اس سے میری شادی ہو جائے. قسمت قضاء و قدر کی میری اس سے نسبت نہ ہو سکی. وہ کسی وقت مجبور ہو کے میرے پاس آئی اور اس نے قرض مانگا. تو میں نے اس کو کہا قرضہ دوں گا پر منہ کالا کروں گا, برائی کروں گا آپ سے. وہ اس قدر مجبور تھی, اس قدر پریشان تھی کہ میری جو اس سے ڈیمانڈ ہوئی, مطالبہ ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب میں گناہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوا تو وہ کانپتی تھی اور یہ کہہ رہی تھی, اے اللہ اگر میں غریب نہ ہوتی, مجبور نہ ہوتی, تو یہ شخص کبھی میرے ساتھ ایسے صاف نہ کرتا. آج میں بہت پریشان ہوں, تجھے ناراض نہیں کر سکتی, لیکن مجبور ہوں, اور یہ بندہ پیسے والا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ میں پوری طاقت کے باوجود, ہمت کے باوجود, اس کی کیفیت کو دیکھ کر نے اس کو قرض بھی معاف کر دیا اور گناہ بھی نہیں کیا. میں نے کہا یا اللہ میں آج تیری وجہ سے, خدایا اگر یہ کام میں نے تیری وجہ سے کیا تھا, آج نکال مجھے یہاں سے.
غار کا منہ اور کھل گیا. اب جو تیسرا آدمی تھا، تیسرے نے کہا میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، جب مزدوری لینے کا وقت آیا وہ چلا گیا، اس کی وہ رقم میرے جیب میں پڑی رہی. ایک دن میں نے خیال کہ یہ پیسے مجھ سے لگ جائیں گے تو کہیں ایسا اس کے لیے بکری خرید لیتا ہوں، بکری لے لیتا ہوں. بکری لے لی. اب اس بکری نے بچے دیے، جنگل میں چھوڑ دیے، چرتے کھاتے پیتے بڑے ہوتے. ان بچوں نے بچے دیے، بچوں نے بچے دیے، تو ایک ریوڑ تیار ہو گیا. انتہائی غریب آدمی تھا. عرصے کے بعد میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی کہ وہ میری مزدوری آپ کے پاس بنتی ہے، کہتے تھے آپ تو میں نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا یہ سارا تیرا ہے، لے کے جائے اس کو. اس نے کہا جی مذاق نہ کریں. میں کہا مذاق نہیں، آپ کا سارا یہ سارا قصہ کیا اس کو. کہتے ہیں انتہائی غریب آدمی جس وقت اس نے ریوڑ کو اپنے آگے کیا لے جانے کے لیے، اس وقت جو وہ خوش ہوا، میں نے کہا اللہ اگر یہ خوشی تیری وجہ سے تھی نا، اللہ مجھے بخش دے، آج میری نجات کر دے، یہاں سے نکال دے مجھے یہاں سے. تو کہنے لگے جی کہ غار کا منہ کھل گیا اور یہ تینوں لوگ باہر آ